اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، یعنی جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی سیدی و سیدنا جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا تو بارگاہ صدیقی میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے، اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آج کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا کہ شان صدیقی میں کچھ بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ قرآن جن کی تذکری کر رہا ہے، قرآن جن کی شان بیان فرما رہا ہے۔ کہیں تو ارشاد ہوتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور کہیں ارشاد ہو رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور کہیں ارشاد ہو رہا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور کہیں قرآن کریم یہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، اس آیت مبارکہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان ہو رہی ہے، جناب عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان کی شان بیان ہو رہی ہے، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب فاتح خیبر کا بھی مبارک و مقدس تذکرہ ہو رہا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام۔ کیا شان ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے چہار یار کی، آپ کے دوستوں کی، خلفائے راشدین کی کیا عظمت ہے، کیا رفعت و بلندی ہے کہ قرآن ان کے تذکرے کر رہا ہے۔ مگر چونکہ یہ مہینہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے آج میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ کے رحم و کرم کے بارے میں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ سے جو محبت تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، آج میں اس کے بارے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اختصار وقت کو بھی ہم نے ملحوظ رکھنا ہے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں ترمذی شریف کی روایت بیان کرنے لگا ہوں، باب المناقب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یعنی میری امت میں سے میری امت پر سب سے بڑھ کر جو رحم کرنے والے ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ، رحیم نہیں فرمایا، ارحم فرمایا ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل کا صیغہ ہے، رحیم نہیں ارحم فرمایا۔ فرمایا ارحم امتی، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے ان کی نرم دلی کی، ان کی رحمت و رافت کی،
ان کی پاکیزگی نفس کی، ان کی شفقت کی اور ان کے رحم و کرم کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف رحیم کہہ رہا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب کو یہ القابات و خطابات، یہ ٹائٹل عطا کر رہے ہیں کہ پیارے رسول آپ رحیم بھی ہیں، آپ رؤوف بھی ہیں، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار اور یار نزار کے لیے فرما رہے ہیں کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے بڑھ کر شفیق اور رحم و کرم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ آج ہی میں مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد بن حنبل کی مسند میرے سامنے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھی، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت کے 4 لاکھ آدمیوں کو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا، رحمت کا سمندر جوش میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ اچھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ مصطفی میں تشریف فرما ہے، یعنی حاضر ہیں، بیٹھے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، عرض کی اللہ کے رسول ہم میں اور اضافہ فرمائیے، اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر یاد کیا اور یاد رکھا۔ عرض کی زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم میں اضافہ فرمائیے، یعنی یہ جتنی تعداد ہے اس کو اور بڑھا دیجیے۔ یہاں عقیدہ صدیقی پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہیں تو اس میں اضافہ فرما سکتے ہیں۔ تبھی تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زدنا، ہمارے لیے اضافہ فرمائیے، آپ اضافہ فرمائیے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو معاذ اللہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، میرے تو کوئی دائرہ اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ کالا وحکازا وجمع کفہ، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اتنے اور بڑھا دیے۔ سبحان اللہ، ایک لپ ہوتا ہے اور دونوں اگر مل جائیں تو ہم اس کو پنجابی زبان میں بوک کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے اوک کہتے ہیں، اوک۔ وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ کسی نے شاعر نے کہا پلا دے اوک سے ساکی اگر تجھے مجھ سے نفرت ہے۔ اوک کہتے ہیں پنجابی زبان میں بک کو، جب دونوں ہاتھ مل جائیں تو اسے اوک کہتے ہیں، اوک۔ پلا دے اوک سے ساکی اگر تجھے مجھ سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے۔
یہ نہ سمجھنا کہ بات میں شراب کا حکم آ گیا معاذ اللہ، یہ تو میں شعری مثال پیش کر رہا ہوں کہ جب دونوں ہاتھ مل جائیں تو ہم اس کو پنجابی زبان میں بھک بولتے ہیں، اور عربی زبان میں ہم اسے اوک بولتے ہیں، فارسی میں بھی اوک مستعمل ہے، یعنی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں جو لب تھے، دونوں مقدس و مبارک ہتھیلیوں کو جوڑا، فرمایا اتنا اضافہ اور کر دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بول اٹھے، عرض کی زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم میں اور اضافہ فرمائے، اتنا اور بڑھا دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا اتنا اور اضافہ کر دیا۔ جناب صدیق اکبر پھر بولے، عرض کی زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اتنے اور بڑھا دیجیے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتنے جو ہیں وہ اور بڑھا دیے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ کم و بیش۔ 4 لاکھ کا ذکر پہلے ہے، 4 لاکھ کا ذکر بعد میں ہے، 4 لاکھ کا ذکر بعد میں نہیں بلکہ 16 لاکھ ہو گئے۔ 3 مرتبہ ہوئے 12 لاکھ اور 4 کا پہلے ذکر فرما دیا۔ تو حضرت جب تیسری مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تو جناب فاروق اعظم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ فقال عمر حسبک یا ابا بکر، اے ابو بکر، حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر پیچھے ہٹو، بس کرو، اللہ تعالی ہم سبھی کو جنت میں کلی طور پر داخل فرما دے گا، بس کیجئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر جناب ابو بکر صدیق بولے، فقال ابو بکر دعنی یا عمر ما علیک ان یدخلنا اللہ عز وجل الجنت کلنا، کہا کہ عمر ٹھہریے، جانے دیجئے، رہنے دیجئے، آپ کا کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو یا بس کرو، اگر اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت میں کلی طور پر داخل فرما دے تو تمہارا اس میں کوئی حرج ہے؟ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ادخل خلقہ الجنت بکف واحد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا ہے ابو بکر، اے میرے بھائی، اے میرے یار، اے صدیق اکبر، اگر اللہ چاہے تو وہ ایک ہی بک میں، ایک ہی اوک میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو جنت میں داخل فرما سکتا ہے۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق عمر، عمر سچ کہہ رہے ہیں، عمر سچ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا جو اوک ہے، اللہ کا جو لپ ہے، بک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے، تو اس کا ایک اوک جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، بے مثل و بے مثال، بلا تشبیہ، وہ چاہے تو ایک ہی مرتبہ میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں، جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رحم و کرم ہے، امت پر شفقت ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی نرم دلی کا حال ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو اللہ نے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق فوراً بول اٹھے کہ اللہ کے رسول اس میں اور اضافہ فرمائیے، اس میں اور اضافہ فرمائیے، اس میں اور اضافہ فرمائیے۔ اور جب جناب صدیق اکبر عرض کر رہے تھے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ کیجیے کہ آپ نے 3 مرتبہ ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول فرمایا اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والی امت میں اللہ کی عطا سے اور اضافہ فرما دیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں،
یہ ہے شان صدیقی، یہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا مرتبہ و مقام، یہ ہے ان کی رحم دلی، یہ ہے ان کی رافت، یہ ہے ان کا کرم۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدوم میمنت لزوم کی خیرات ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو، سارے عشاقان رسول کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما کر ہمیں تمام کی مغفرت فرمائے اور ہم تمام کو معافی عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علی الا البلاغ المبین۔